اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد، آج جو موضوع ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ مولا نے غیب کی خبر دی اور جس کو نقل کرنے والے بھی اپنے وقت کے امام جو ملقب صادق ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے جد امجد امام حسن علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو ان کے پاؤں پر ورم آ گئے، تو مولا کے اصحاب نے عرض کی مولا سے کہ مولا رقبت لیسکن عنک ھذا الورم، اگر آپ کی سواری پر سوار ہو کر جاتے تو یہ جو ورم تھے آپ کے پاؤں پر یہ ٹھیک ہو جاتے. تو امام نے فرمایا آپ چلے، آگے ایک مقام آئے گا جہاں پر میرا ایک محب صحابی جس کا نام اسود ہے، وہ دعا لے کر دہن یعنی دوائی ہے ایسی لے کر کھڑا ہوا ہے جس کے ساتھ اس ورم کا علاج کیا جائے گا. تو وہ صحابی کرے گا فتشترو ہو، آپ اس سے خریدنا، لا تماکسو ہو، بلکہ اس میں جھگڑا نہیں کرنا. تو مولا کے بعد صحابہ نے کہا مولا کو آگے ایسا مکان نہیں ہے جہاں پر ایسی دعا کو بیچا جائے، آگے صحرا ہی صحرا ہے. مولا فرمایا بلا، ہاں، لیکن لأنہ امامنا، وہ ہمارے سامنے ہے. وساروا امیالا، کچھ ہی میل چلے مولا کے صحابی، فاستقبلہم اسود، تو اسود ان کے سامنے انہوں نے پایا. تو اس وقت مولا نے اپنے غلام کو کہا دونک اسود، تم اسود کے پاس جاؤ، تاخذ منہ بثمن، تم اس سے دوائی کو دہن کو پیسوں کے ساتھ لو. وقال الاسود لن تأخذ ھذا الدہن، تو ہرگز اس دہن کو نہیں اخذ کر سکتا. تو غلام نے کہا للحسن ابن علی ابن ابی طالب، یہ دین حسن ابن ابی طالب کا ہے. قال انطلق بی الیہ، تو چل میرے ساتھ اس کی طرف. تو جب گئے تو وہاں پر کیا ہوا، فصار الاسود الیہ، فقال اسود یا ابن رسول اللہ انی مولاک، اے فرزند رسول، اے حجت خدا، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. لا آخذ لہ ثمنا، میں اس دہن کے آپ سے پیسے نہیں لوں گا، میں قیمت نہیں لوں گا. لیکن ادعو اللہ ان یرزقنی ولدا سویا ذکرا یحبکم اہل البیت، لیکن میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، آرزو ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے جو ہر عیب سے پاک ہو، جو صحیح و سالم ہو، جو ذکر ہو یعنی بیٹا ہو، اور یہ بھی ہو کہ وہ محب اہل بیت ہو، وہ آپ سے محبت کرے. فإنی خلفت امرتی تمخض
میں اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑ آیا ہوں اپنے گھر میں، اس کو ولادت کے آثار اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ فقال انطلق الى منزلك فإن الله قد وهب لك ولدا ذکرا سویا۔ مولانا فرمایا جلدی جاؤ اپنے گھر کی طرف، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ فرج الاسود من فورہ، اسود جلد سے گھر کی طرف گیا۔ فاذا امرتہ قد ولدت غلاما سویا، تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ ثم رجع الاسود للحسن علیہ الصلاۃ والسلام، پھر اسود پلٹا مولا حسن کی طرف۔ فداہ لہ بالخیر بولادت الغلام لہ، جو اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا اس کے طفیل اس نے میرے مولا کے لیے دعائے خیر کی اور دعا کرتے ہوئے ان الحسن علیہ السلام قد مسح رجلہ بذلک الدہن، جب مولا نے دیکھا اس کی خواہش پوری ہو گئی، دعا پوری ہو گئی، تو مولا نے اس دہن کو اپنے پاؤں پر لگایا۔ فما قام من موضع حتی زال ذلک الورم، مولا وہاں سے کھڑے نہیں ہوئے حتیٰ مولا کا وہ ورم جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی الظاہر مولا یہ بہانہ تھا کہ مولا یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم جو چاہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ بیٹا کہاں مولا کہاں، مولا نے ابھی دیکھا نہیں اور کہا کہ اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے، تو وہ ویسے جیسے ہی پہنچا تو گھر میں دیکھا کہ اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔